موضوع کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں گے جو پچھلے 206 برس سے اہل ایمان اور ملحدین کے مابین تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے، یعنی نظریہ ارتقاء، اور دیکھیں گے کہ کیا نظریہ ارتقاء اسلام سے متصادم ہے یا اسلام تخلیق کی وضاحت کے ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ کیا سام بن نوح سے چلنے والے مذاہب کا نظریہ تخلیق قدیم یونانی فلسفیوں سے ماخوذ ہے؟ اگر خدا کی تخلیق کامل ہے تو بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا زمین واقعی 6 دنوں میں تخلیق ہوئی یا اربوں برس کا ارتقائی عمل اس کی تشکیل کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر انسانی فکر اور انسانی معاشرہ ارتقائی مراحل سے گزر سکتے ہیں تو انسانی جسم کیوں نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، انسان اور زمین کی تخلیق کا اسلامی نقطہ نظر کیا؟ قرآن مجید اصلاً تو اس کو موضوع نہیں بناتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور وہ آپ کی موت کے مسئلے کو اصلاً اپنا موضوع بنا کر گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے، اس وجہ سے استدلال کے موقعوں پر ضمنی طور پہ بعض چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بعض باتیں بالاجمال بیان کر دی ہیں، کیونکہ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسا تو نہیں کہ بڑی تفصیلات کی گئی ہوں، لیکن اجمال کے ساتھ بعض باتوں کو اس نے بیان کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ کائنات اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے، لیکن یہ مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں تخلیق کیا۔ قرآن میں اس کے لیے یوم کا لفظ آتا ہے، جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے خود دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایام اور تمہارے ایام میں بہت فرق ہے۔ تمہارے ایام تو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایام بعض اوقات 50 ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ایسے دن میں اللہ کے حضور پہنچتے ہیں جو 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں یہ 6 ادوار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جو موجودہ تخلیقی عمل ہے یہ جب شروع ہوا ہے تو اس وقت کان عرشہ علی الماء، یعنی پانی ہی پانی تھا، زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اب تناسل کا یا نسل کا وہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے جس میں اب وہ خود اپنی اولاد پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے چند چیزوں کا اشارہ کیا ہے۔ آپ گفتگو کریں گے تو میں ان کی جو تفصیلات اس نے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس جب زیر بحث آتا ہے تو وہاں قرآن مجید بعض اور حقائق کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کا تعلق انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے ہے جو اس نے بعد کے تخلیقی مراحل میں روا رکھی ہے۔ اسی طرح سے انسانی فکر میں جو تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں اور جو تمدن میں تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی قرآن نے جگہ جگہ موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ میں نے اس وقت اس کی تفصیل اس لیے نہیں کی کہ ہم ایک تمہید کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، جب بات آگے بڑھے گی تو پھر اس کی بہت سی تفصیلات۔ آپ نے بھی کہا کہ کائنات کی تخلیق سے قبل پانی ہی پانی تھا، قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل خدا کا عرش پانی پر تھا۔ تو غامدی صاحب، عام عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پانی کس چیز پر کھڑا تھا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ایسے تھا۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر تخلیقی عمل شروع ہوا ہے جس میں زندگی پیدا ہوئی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر قائم تھی، یعنی یہ اس زمین کا ذکر ہے جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید آسمانوں کی تخلیق کا ذکر الگ پیرائے میں کرتا ہے، زمین پر پیدا ہونے والی زندگی کو الگ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کتنی مدت صرف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے زمین و آسمان کا وہ 2 دن میں وجود پذیر ہو گیا، یا 2 ادوار میں آپ کہہ لیجئے وجود پذیر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس میں پھر 4 دن میں زندگی کی یہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جو آج ہم زمین پر دیکھتے ہیں، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو تنوع رکھا ہے، جس طرح زندگی جہاں نمودار ہوئی ہے، جن مراحل سے گزری ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مجموعی تخلیق ہے اس سے کم و بیش دگنا عرصہ لگا ہے کہ جس میں جا کر یہ پایۂ تکمیل کو پہنچی ہے۔ غامدی صاحب، کیا خدا کن کہہ کر چشم زدن میں زمین و آسمان کو تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا کو بھی 6 دن لگ گئے زمین و آسمان بنانے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کو
ہمیشہ مختلف ادوار سے گزار کر پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. کہنے کو تو آم کا پودا چشم ددن میں اگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو صلاحیت نمودار ہوتی ہے اور جن مراحل سے گزر تک اس کے پھل میں وہ رس آتا ہے جو آپ کے لیے حس کا باعث بنتا ہے، اس کو مختلف موسموں سے گزارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن کہہ کے کسی چیز کو بھی تخلیق کر دیں، اور چنانچہ قیامت کے موقع کے اوپر جب وہ ایک سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو دوبارہ وجود میں لائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چشم ددن میں اس پورے کے پورے نظم انسانی کو ختم کر دوں گا، اور ختم کر کے یوم تبدل الارض و غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دوں گا. لیکن ان کے کام کرنے کے دونوں طریقے ہیں، یعنی بعض اوقات وہ ایک چیز کو مراحل سے گزارتے ہیں، ان کے پیچھے اس کی حکمت موجود ہوتی ہے. بچہ ہے مثال کے طور پر، یہ بالکل ممکن تھا کہ 20-25 سال کی عمر میں آپ درخت سے اتار کے لے آتے، آسمان سے نازل ہو جاتا، لیکن اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں بہت سے مراحل طے کرتا ہے، اس کے بعد بھی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ناتمام وجود ہوتا ہے. پھر وہ بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتا ہوا ایک مرتبہ پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارتقا رکھا ہے، اور اس ارتقا کے ذریعے سے مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے، یہ کائنات گزرتی ہے، ایک تخلیقی عمل گزرتا ہے، اس سے وہ حکمت، وہ معنویت وجود میں آتی ہے جو انسان کو غور و فکر کا سامان دیتی ہے. ایوولوشن کی نفی نہیں کرتے. دیکھیے ارتقا تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے. نوعیت ارتقا کیا ہے یہ زیر بحث ہے. یعنی ایک ارتقا کا وہ تصور ہے جو ڈارون نے پیش کیا، یا ارتقا پسند مفکرین عام طور پر جس کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے ہیں، اور جس کا سادہ الفاظ میں نقشہ یہ ہے کہ ابتدائی لحمی سالموں سے خلیہ وجود میں آیا ہے، اور پھر اس سادہ تخلیق نے آہستہ آہستہ جاندار تخلیقات کی صورت اختیار کر لیا، اور اس میں بھی پہلے چھپکلی نما کچھ جانور وجود میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کے جانور وجود پذیر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پرندوں کی ایک دنیا آتی ہے. یہ جو تصور ہے اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن قرآن مجید بجائے خود انواع میں ارتقاء کا ایک تصور پیش کرتا ہے. ارتقاء اور چیز ہے، ارتقاء تو دیکھیے نا کہ یہ بچے کی تخلیق میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ انسان ہے جس کا جرثومہ ہے، یہ انسان ہے جس سے جنین بنا ہے، یہ انسان ہے کہ جس نے مختلف مراحل طے کیے ہیں، یہ انسان ہے جو بچپن، لڑکپن اور حرم و شیب کے مراحل سے گزرتا ہے. تو انسان ہی ہے کہ جو ارتقاء کے مراحل سے گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ شباب کو پہنچتا ہے. اور دیکھیں اس کی بہت سی صلاحیتیں وقت کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جنسی جبلت 15-16 سال کی عمر سے پہلے نمودار نہیں ہوتی، شعور کے بعد مراحل اس سے پہلے اس بات کی نفی کرتے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جو غیر شعوری ہوتا ہے، یعنی فرائڈ جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر شعوری احساس ہے. ظاہر ہے کہ وہ اندر تو موجود ہے، لیکن اس کا ظہور پذیر ہونا انسان کے شعوری عمل کے ذریعے سے اس میں ایک وقت لگتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ طے ہوتی ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو شناخت کر رہا ہوتا ہے. بلکہ اب تو یہاں تک کہ جدید نفسیات پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے اس عمل سے بھی واقف ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے.